آپ سب کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور قصوری صاحب، میں تھوڑا سا ناراض ہوں آپ سے۔ کیوں بھائی؟ ہمیں پتہ چلا آج آپ کا آخری دن ہے ہمارے ساتھ، آگے آپ بزی ہیں کہیں اور۔ ہاں واقعتاً میری مصروفیات تھیں، لیکن آپ کی محبت یاد رہے گی۔ میں قلبی طور پہ آپ کے ساتھ ہی ہوں گا، جب موقع ملے گا خود آ جایا کروں گا۔ دیکھیں ذرا تھوڑا سا وقت نکالیے گا۔ آج اگر حضرت امام حسن مجتبیٰ کے یوم پر آپ ان کو کھیر کھلائیں گے تو امید ہے کہ پلٹ کے ضرور آئیں گے۔ دیکھیں ہمارے پاس بڑے مزے مزے کے کھانے آئیں گے آپ آئیں گے جی بالکل۔ یہ ملاقات اچھی رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ملاقات آگے بھی اسی طرح سے رہے انشاءاللہ۔ رہی ہوں کل سے انشاءاللہ، بس ٹھیک ہے، جو موجود ہوں گے وہ حلوہ کھائیں گے۔ آپ بتائیں ہم تو دیکھیں لالچ بھی دے رہے ہیں۔ اصل میں دیکھیں امام حسن مجتبیٰ کے نام کی برکت کہ اس برکت کا ذکر ہم نے کیا اور وہاں سے بھی یہ آ گیا کہ روزانہ اب کچھ نہ کچھ بنا کرے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا ہستی ہے بھائی، بالکل بالکل۔ کیا ہستی ہے ماشاءاللہ، کیا برکات ہیں ان ہستیوں کی۔ آج قصوری صاحب آپ سے شروع کریں گے ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ وہ جلیل القدر اور عظیم المرتبت ہستی ہیں جنہیں دنیا میں آتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی دی اور اپنے لعاب کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے لعاب سے ملایا۔ سبحان اللہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ان کے دائیں کان میں آذان کہی اور بائیں کان میں اقامت کہی، اس طرح توحید و رسالت کا سبق انہیں پڑھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بے پناہ محبت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن نبی کریم نے کہا کہ حسن سے ملنے کے لیے چلتے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہو لیا۔ عطا خباب فاطمہ، آپ سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لائے تو آپ نے آواز لگائی، اے نہ لوکاؤ، میرا پیارا، میرا دلارا، میرا نواسا کہاں ہے؟ حسن رضی اللہ عنہ نے دور سے جب اپنے نانا کی آواز سنی، فجا یسا، وہیں سے دوڑ لگا دی اور دور سے آپ کو دیکھ کے اس نے ایسے ہاتھ پھیلا دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ننھے ہاتھوں کو پھیلے ہوئے دیکھا تو آپ نے بھی ایسے ہاتھ پھیلا دیے، حتیٰ اے تانا کا کل واحد منہما، نانا نے نواسے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ سیر کے لیے باہر لے گئے۔ کم سنتے تھوڑی دیر چلنے کے بعد آپ نے محسوس کیا کہ حسن تھک گئے ہوں گے، حسن کو اٹھا کے اپنے کندھے پہ بٹھا لیا۔ کسی نے دیکھ کے یہ آواز لگائی اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے عرض کرتے ہیں، نعم المرکب رکبتا، اے حسن تیری عظمت کے کیا کہنے، کیسی پیاری سواری پہ تو سوار ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم الراکب ہوا، اگر سواری بہترین ہے تو سوار بھی تو بہترین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت کی کامل جھلک جو ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ میں نظر آیا کرتی تھی۔ خادم خاص حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ما کان احد اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من حسن ابن علی، کوئی بھی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی کامل مشابہت کا حامل نہیں تھا جو مجلانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ تو صورت میں بھی بالکل نبی کریم کی جھلک نظر آتی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ جلوہ افروز تھے، حسن کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے، کبھی آپ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ فرمایا، ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیم، میرا بیٹا یہ سردار ہے، امید ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان ملاپ کروا دے گا۔ اور واقعتاً انہوں نے ملاپ کرایا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو سیدہ فاطمہ الزہرا کی گود میں آرام کرنے کا بھی شرف حاصل ہوا، سیدنا علی مرتضیٰ کی گود میں آرام کرنے کا بھی شرف حاصل ہوا، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بھی آرام کرنے کا شرف حاصل ہوا، حضرت اسامہ
اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی کام پڑ گیا، میں رات کے وقت کاشانہ نبوت پہ گیا، دروازے پہ دستک دی، آپ نے اندر آنے کی اجازت دی، میں نے اپنا مسئلہ پیش کیا، آپ نے مسئلہ حل کر دیا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اوپر چادر ڈالے ہوئے ہیں اور آپ کے اس جگہ آپ کی گود میں مجھے کوئی چیز نظر محسوس ہو رہی ہے۔ میں بار بار سوچتا ہوں پوچھوں یا نہ پوچھوں، مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آقا یہ کوئی چیز مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ فَكَاشَفَهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی، فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَىٰ بَارِكَيْ، میں نے دیکھا کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما اپنے نانا کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اللہ مجھے ان سے پیار ہے، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے اسے بھی اپنا محبوب بنا لے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے ساتھ بے پناہ پیار کیا کرتے تھے۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ارقبوا محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیت ہی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور پیار کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اہل بیت کی محبت اور پیار کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانا ہوگا۔ آغاز سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک ہر مسلمان ہر روز ہر نماز میں ایک بار نہیں بلکہ بار بار ان پہ درود و سلام پڑھ کے ان کے ساتھ محبت اور پیار کا اظہار کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا احبونی لحب اللہ، مجھ سے محبت کرو، یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے۔ واحبوا اہل بیتی لحبی، میرے اہل بیت سے محبت کرو، یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کردار کو خراج تحسین پیش کرنے کا بہترین منظر بول میں رمضان کا جب سے آغاز ہوا ہے وہ دیکھ رہا ہوں۔ اکابر علماء کرام جو مختلف مسالک سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوگوں کو توڑنے کی بجائے ان کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے اچھی محبت پیار کا اظہار کیا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فضل بھائی سحر میں الحمدللہ جب یہاں پہ یہ حصہ ڈال رہے تھے تو آپ موجود نہیں تھے، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے بھی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دل کی انگیٹھی کو سلگانے، ایمان کے شعلے کو تیز کرنے، ایمان کی شمع کو جلا کر جلا بخشنے کے لیے تذکرہ اہل بیت بھی ضروری ہے اور تذکرہ صحابہ بھی، اور این سعادت بزور بازو نیست۔ اسی نسبت سے تو کام بنتے ہیں۔ عمل کی اپنی اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس یہی آسرا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ جن کی کنیت ابو محمد، لقب ریحانت النبی، سید شباب اہل الجنہ ہے، ان کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو بنیادی چیز نظر آتی ہے وہ ان کی صلح پسندی کا عنصر زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی شہزادے کو اپنی گود میں بیٹھا کر جو کہا تھا ان ابنی ھذا سید، کہ میرا یہ بیٹا سردار بنے گا۔ سردار کی ایک تعریف عربی میں سید کی یہ کی کہ لا یغلبہ غضب، اس کا غصہ کبھی اس پر غالب نہیں آتا، اور دوسری فرمائے کہ وہ خیر میں آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعل اللہ، اور دوسری روایت میں ہے عسى اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ میرے اس سردار بیٹے اور پوتے کی برکت سے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرائیں گے۔ اور اسی صلح کا اثر یہ تھا کہ جب آپ کو زہر دیا گیا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کو زہر کس نے دیا ہے تو نام نہیں بتایا، کہ قیامت کے دن
پتہ چل جائے گا۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے جب ان کے کثرت نکاح کے بارے میں سوال ہوا تو فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ نبی کی نسبت سادات اور سید کی نسبت زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے اور یہ فیض عام ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بھی رکھا، تحنیک اور گھٹی بھی دی، کان میں اذان اور اقامت بھی ہوئی، کندھوں پر سوار بھی کیا، گود میں لیا بھی۔ ان کی برکت سے سجدے طویل بھی ہو رہے ہیں، ان کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بچوں کے ساتھ شفقت زیادہ کر رہے ہیں۔ اس گھٹی کی برکت تھی کہ اس دست مبارک سے آپ نے گھٹی دی کہ جس دست مبارک کو اللہ نے یوں پیدا کیا کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ جیسے اللہ نے چاہا اور نبی نے چاہا تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ یعنی وہ مبارک ہاتھ کہ جو اگر پانی کے اندر انگلیاں ڈالیں تو چشمے پھوٹ پڑے، وہ انگلی اگر چاند کی طرف اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، وہ انگلی اگر درخت کو اشارہ کرے تو وہ زمین چیر کر حاضر ہو جائے، اور وہی ہاتھ اگر ابو محذورہ کے بالوں پر لگے تو وہ موت تک اپنے بالوں کو نہ کٹوائے، اور وہی ہاتھ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جو یعنی ریشم سے زیادہ نرم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی ہاتھوں کی برکت سے جو گھٹی انہیں پلائی گئی اس کا اثر ان کی پوری زندگی کے اندر ظاہر ہوا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس محبت اور عقیدت کا اظہار کیا کہ ایک موقع پر اگرچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کے پاؤں کی دھول اور مٹی صاف کر رہے ہیں، ایک موقع پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنی سواری سے اتر گئے کہ حضرت حسین پیدل چلے اور میں سواری پر سوار ہوں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 5000 وظیفہ مقرر کیا۔ ایک دفعہ غنیمت کے مال میں جب کچھ جوڑے آئے اور حسنین کریمین کے سائز پر پورے نہیں تھے تو یمن سے آرڈر دے کر ان کے لیے جوڑے منگوائے گئے۔ یہ وہ محبتیں تھی جس کا آج اظہار ہمارے معاشرے میں ہونا چاہیے۔ آج کل کے سیناریوں میں رمضان کے مقدس مہینے میں ان مقدس شخصیات کا تذکرہ ہم کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا بیہیویئر، ہمارا برتاؤ اگر اچھا نہ ہو، یہ کتنے خطرے کی بات ہیں۔ اس لیے ہم اس شخصیت کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر جو سیاسی حالات یا ملک عدم استحکام کی طرف لے جایا جا رہا ہے، ہم اپنی زبانوں کو ان مقدس شخصیات کے تذکرے سے مزین کرے اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جن سے انہوں نے ہمیں روکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امین شہیدی صاحب یہاں پہ موجود ہیں، میرے خیال سے بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ فضل بھائی نے بہت اچھی طرف اشارہ کیا ہے۔ موجودہ صورتحال پہ میں آپ لوگوں سے اب بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اوبیسلی ہم بات کر رہے ہیں، ریفرنسز سارے موجود ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن سے ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ سبق ملتا ہے، پر آج کل کے حالات جو کل ہوا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ مجھے کل سے بڑی تکلیف ہے، ویسے میں بار بار یہی بات کر رہا ہوں جب سے شو شروع کیا ہے، یہی بات کیے جا رہا ہوں میں۔ لوگ کہیں گے کہ پھنس گئی ہے بات، لیکن حقیقت ہے ہم ملک کی باغ دوڑ ان کے ہاتھوں میں دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ حقیقت ہے جو کچھ ہو رہا تھا کل۔ مطلب میری بیٹی مجھ سے پوچھی ہے کہ بابا اسمبلی میں یہ ہوتا ہے، آپ نے کل اس کو دیکھا ہے، 10 سال کی بچی ہے، وہ کہہ رہی ہے یہ کیا چل رہا ہے یہ پچھلے اتنے دنوں سے، واٹ از گوئنگ آن؟ میں نے کہا تم کیوں دیکھ رہی ہو نیوز چینلز؟ کہتی بار بار پاپ اپ ہو رہا ہے، ہم کیا کریں؟ سو یہ چیزیں تھوڑا سا علامہ صاحب میں چاہتا ہوں اس پہ لوگوں کو ذرا جو ہے نا ریفرنس کے ساتھ لوگوں کو سمجھائیں تھوڑا سا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصل بھائی آپ نے موضوع بڑا حساس چھیڑ دیا ہے، اہم بھی ہے، اور اس کا ایک لنک من حیث انسان کی انسانیت سے بھی ہے۔ دیکھیے انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ملکوتی صفات اور ایک ناسوتی اور حیوانی صفات۔ بدن کو دیکھ کر انسان نہیں قرار دیا جا سکتا کسی کو جب تک اس کی روح انسانی نہ ہو۔
روح انسانی ہو تو اس روح انسانی کی صفات کا اظہار بدن سے ہوتا ہے. اگر روح حیوانی ہو تو ان حیوانی صفات کا اظہار پھر اسی بدن سے ہوتا ہے, چاہے زبان ہے, چاہے آنکھ ہے, چاہے کان ہے, چاہے اعضاء و جوارح اور ہاتھ پاؤں ہے. حیوان جو کچھ کرتا ہے یعنی اس کے اندر کی صفات ہیں. اب اگر انسان ظلم کرے تو وہ حیوان ہے, جھوٹ بولے تو وہ حیوان ہے, کسی کا حق کھائے تو وہ حیوان ہے, کسی کو بے گناہ کو مارے تو وہ حیوان ہے, اگرچہ بظاہر وہ انسان ہے. یعنی اس کا مطلب ہے اس کے اندر کی جو روح ہے وہ حیوانی ہے. اب یہاں پر میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منسوب ایک جملہ عرض کرتا ہوں. فرمایا کہ لو تکاشفتم ما تدافنتم, اگر تم لوگ ایک دوسرے پر کشف ہو جاؤ تو ایک دوسرے کو دفنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگے. کیا مطلب ہے اس کا؟ امام زین العابدین علیہ السلام مطاف میں تشریف فرما تھے. کسی نے آپ کے حواریوں میں سے کہا کہ یا ابن رسول اللہ ما اکثر الحجیج, کتنی بڑی تعداد میں حاجی آئے ہوئے ہیں. امام نے ان کی طرف دیکھا, مسکرائے اور فرمایا, یہ روایت ہے, حدیث نقل کی گئی ہے, فرمایا کہ ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج, کتنے کم حاجی ہیں اور کتنے زیادہ چیخنے چلانے والے حیوان ہیں. وہ شخص حیران ہوا, کہا کہ ابن رسول اللہ آپ نے یہ فرمایا. کہا قریب آؤ. قریب لائے, ہاتھ کا اشارہ کیا, پردے ہٹ گئے آنکھوں میں سے. جب پردے ہٹے تو دیکھا وہی مطاف ہے, وہی سرزمین ہے. اب احرام پہنے حاجی بہت کم ہیں, کوئی کتا ہے, کوئی خنزیر ہے, کوئی سانپ ہے, کوئی کچھ اور ہے. یہ حقیقت عالم کا ایک اظہار ہے اور یہی اس دنیا کی کیفیت ہے. اب اس میں ہمیں دیکھنا ہے اور اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. جب ہم پارلیمنٹ کے ان لڑائیوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے گلی کوچوں میں بھی یہی ہے. پارلیمنٹ میں کون لوگ گئے ہوئے ہیں؟ انہی گلی کوچوں کے بسنے والوں کے انتخاب کا نام پارلیمنٹ ہے. جو لوگ پارلیمنٹ میں گئے ہوئے ہیں, اگر ان کے انتخاب میں انسان یہ جو گلی کوچوں میں موجود ہے یہ احتیاط کرتے تو ایسے لوگ پارلیمنٹ میں نہ ہوتے. مشکل یہی ہے کہ ہم بظاہر ان کے ظواہر کو دیکھتے ہیں اور ظواہر کو دیکھ کے سمجھتے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں, لیکن کب پتہ چلتا ہے جب اس شخص کو بھوک لگی ہو. وہ بھوک ہو سکتا ہے کھانے کی ہو سکتا ہے شہوت کی ہو سکتا ہے اقتدار کی ہو. جہاں پر اس بھوک کا غلبہ ہوتا ہے وہیں پر اس کے اندر کی وہ صفت باہر ظہور پذیر ہوتی ہے اور آدمی دیکھتا ہے یہ کتنا بڑا شہوانی انسان ہے, کتنا بڑا چیرنے پھاڑنے والا انسان ہے اور کتنا بڑا شکم پرست ہے. اس لیے جو لوگ وطن بیچتے ہیں کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اندر سے بھوکے ہوتے ہیں اور ان کا پیٹ وہ اربوں روپے سے کبھی بھی نہیں بھرتا. اگر آپ آج کے یہی جو بڑے بڑے دولت مند لوگ ہیں ان کی دولت کا اگر آپ حساب کرنا چاہیں تو شاید بعض گھرانے ایسے ہیں جن کی پوری دولت کو انسان اگر 1000 سال جیے تب بھی وہ ختم نہ کر سکے, لیکن ان کی بھوک مٹتی نہیں ہے. یہ جو بھوک کا نہ مٹنا ہے اس کا تعلق کس چیز سے؟ پیٹ سے نہیں, اندر روح سے ہے, روح سے. اسی طرح سے اقتدار ہے. اقتدار میں دیکھیں بعض اوقات انسان کے پاس اقتدار ہوتا ہے ایک گلی کی چوکیداری کا, اس گلی کی چوکیداری میں اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہوتا ہے. ہر آنے جانے والے کو وہ اس ڈنڈے کے زور سے ڈراتا ہے اور لگتا ہے کہ یہ گویا اس گلی کا فرعون ہے. اگر اسی فرعون کو آپ ملک تھما دیں تو وہ کیا کرے گا؟ اب اس کی فرعونیت وہاں پر ملک کے معاملے میں اس پیک پر پہنچی ہوگی. اس لیے یہ ذہن میں رکھیں فرعون چھوٹے بڑے ہوتے ہیں, ہر ایک کے اندر موجود ہے. اس فرعون کے اظہار کے لیے جو موقع ملتا ہے وہاں پر پتہ چلتا ہے کس کے اندر کتنا بڑا فرعون چھپا ہوا ہے. تو یہ جو کل آپ نے جو کچھ دیکھا ہے یہ اسی اندر کے حیوان کی حیوانیت کا اظہار اور اندر کے فرعونوں کی فرعونیت کا اظہار ہے. جی انیل بھائی. طرح کی آواز سے اجتناب اس لیے کرتا ہوں کہ میں ذرا کھری کھری باتیں کرتا ہوں, پھر کئی طبیعتوں پہ ناگوار گزرتی ہیں. بنیادی طور پر ہم لفظوں سے, نعروں سے اور اپنی بولیوں سے تو ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں, لیکن ہم من حیث القوم میں سخت بات کر رہا ہوں, لیکن ہمارے مزاج یزیدیوں والے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ووٹ دینے کا وقت آتا ہے نہ ہم شرافت دیکھتے ہیں
نہ علم دیکھتے ہیں، نہ دیانت دیکھتے ہیں، نہ دین دیکھتے ہیں، نہ ایمان دیکھتے ہیں، نہ اس کی سچائی دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں جو جتنا بڑا غنڈہ، جتنا بڑا بدماش، جتنا بڑا لٹیرا ہوتا ہے، ہم اتنوں سے، اور ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ یار اگر کوئی تھانے میں کام بن گیا تو اس کے فون پہ چھوٹ جائیں گے، اگر کہیں میرا فلاں مسئلہ ہو گیا تو یہ ایسا ہو جائے گا۔ تو جب ہم اسمبلیوں میں بھیجتے ہی ایسے غنڈے، موالیوں اور بدماشوں کو ہیں تو پھر اس کا نتیجہ وہی آئے گا جو ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ عرصے سے میں آج بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے آپ کے ہزاروں اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی ایک بات کو میں بالکل تسلیم کرتا ہوں کہ جب تک آپ نظام نہیں بدلیں گے اس وقت تک آپ کا یہ شکلیں تبدیل کرنے سے، یہ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ لہذا سب سے پہلے ہمارا یہ جو الیکشن کا، یہ الیکٹ ہونے کا نظام ہے وہ کیا ہے، مجھے آپ بتائیں، پھر مجھے کہنا ہے، میری سیاست سے تعلق نہیں ہے۔ اور بھائی میرے آج ایک کلرک کی نوکری کے لیے سب سے پہلے کہتے ہیں اس کو ذرا چیک کرواؤ، تھانے میں اس کے خلاف ایف آئی آر تو کوئی نہیں ہے، ایف آئی آر ہو، بیچارے کو کلرک کی نوکری نہیں ملتی۔ آپ کے سچی ہے جھوٹی ہیں اس کو چھوڑیں، وزیر اعلیٰ پہ کتنی ایف آئی آر ہیں، وزیر اعظم پہ کتنی ایف آئی آر ہیں؟ یار مطلب میں تو ہماری طبیعتوں کے اندر انقباض ہے، سچی بات یہ کہ انقباض ہے، اور اس قوم کے نوجوانوں کی صرف میرے اندر ہی نہیں ہے یہ عنصر جاگ رہا، یہ عنصر آج اس پوری قوم کے بچے کے ذہن میں آ چکا ہے کہ، اور وہ یہ ساری یہ نہ سمجھیں جو طاقتور لوگ ہیں کہ جناب یہ پاگل قوم ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جو مرضی آپ کرتے جائیں، ان کو یہ جو مرضی آپ آنکھیں، ان کو پتہ نہیں، سب پتہ ہے ہمیں۔ اور اللہ معاف کرے اب حالت کیا ہو گئی ہے، جیسے ہی یہ گنڈے موالی اوپر حکومتوں میں آتے ہیں، مثلا جو لاہور کے اندر ایک میجر کے ساتھ واقعہ ہوا، بھائی سرکاری افسر کے ساتھ جو واقعہ ہوا، ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ جس ملک میں ایک سرکاری افسر اور میجر، بھائی آرمی کا نام سن کر آدھے لوگ تو ویسے ہی سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں عزت کے احترام کے ساتھ، اور آدھے ڈر کے ہوتے ہیں۔ تو یار جب وہ چیخ کر کہہ رہے ہیں میں آرمی کا بندہ ہوں، میں افسر ہوں، اور اس کو بڑے اطمینان کے ساتھ اس کے جوڑ انگ انگ توڑا جاتا ہے، تو وہ کون ہے بھائی؟ وہ ہیں کون ہے؟ وہ ایم این اے کا بھائی ہے، خود ایم پی اے اور ان کے لوگ ہیں۔ تو جب اس قسم کے غنڈے اور موالیوں کو ہم لوگ چن کر اوپر بھیجیں گے تو پھر ہم کہیں گے جی سسٹم ٹھیک ہو، تو بھائی بھگتے سارے، پوری قوم بھگتے۔ پھر جس وقت ان سے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے نام پر ووٹ دو، خدا کے دین کے نام پر ووٹ دو، وطن کی سلمیت کے نام پر ووٹ دو، اس وقت ان کو نانا، چاچا، ماما، قوم، قبیلہ، خاندان اور نہ جانے کیا سے کیا یاد آتا ہے۔ پھر چن چن کر یہ ایسے لوگوں کو بھیجتے ہیں، بھگتو اب۔ اور ہماری سیاست ہے کیا؟ فلاں آئے گا 5 روپے پیٹرول سستا کرے گا، فلاں آئے گا، وہ چاہے قوم کو بیچ دو، قوم کو غلامی میں دھکیل دو، تم اسی پہ لگے ہو جی فلانا پیٹرول سستا کرے گا۔ اور جس قوم کی سوچ یہ ہو کہ میں اس ایم این اے کو اس لیے ووٹ دوں گا کہ اس نے میری گلی پکی کروائی ہے، مجھے اس نے ٹیوب ویل لگوا کر دی ہے، اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے۔ پروفیسر صاحب یہاں پہ موجود ہیں اور ہمارے بزرگ ہیں، ہم سے زیادہ نشیب و فراز دیکھے، اس ملک کے حالات دیکھے، اور بالکل آپ سے جو آپ کی علم کی روشنی میں ہمیں چیزیں مل سکتی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں تک بھی پہنچیں۔ پروفیسر صاحب جی بسم اللہ۔ دیکھیں جو حضرت یعنی کس کا، حضرت حسن پر بات کرنی یا جو آپ کا دل کرتا ہے، دیکھیں سمجھانے کی کوشش کریں، شاید لوگ موجودہ جو حالات چل رہے ہیں اس پر اسمبلی میں جو کچھ ہوا ہے، یہ تو سمجھ لیجئے یہ ہمارے اخلاقی زوال کی تصویر ہے۔ اسمبلی میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ قوم کے نمائندہ ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قوم کے نمائندہ ہیں اس قوم کی اخلاقی حالت کیا ہے۔ جو کچھ ہوا یہ انتہائی افسوسناک ہے، اور یہ اس لیے ہوا کہ ہمارے اسمبلی کے ممبران جو ہیں ان کو اپنے ذاتی مفادات زیادہ مقدم ہیں، اور وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ اپنے تھوڑے سے ذاتی مفاد کے لیے ملک کو بڑے سے بڑا نقصان دینے سے نہیں چھوڑ، تھوڑا سا فائدہ ہو ان کو نظر آتا ہو، کوئی قانون، کوئی اصول اور کوئی قاعدہ ان کے نزدیک نہیں ہے، ان کی ذات مقدم ہے۔ اور اسمبلی میں جو کچھ ہوا اس لیے ہوا، یہ ممبران جو ہے اخلاقی طور پر انتہائی گر چکے ہیں، اسلام کا تصور ہی نہیں ہے، سمجھے نا؟ جو اسلام نے اخلاقیں سنائی ہے، بتائی ہمیں، اس کا کہاں تصور ان کے سے۔
تو یہ چیز جو ہے انتہائی افسوسناک ہے، اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ قوم کو سوچنا چاہیے، یہ ہمارے نمائندہ ہیں، جب ہمارے نمائندے ایسے تو ہم کہاں کیا کریں گے؟ تو اس لیے میں اس سے جو کچھ ہوا اس کی سخت مذمت کرتا ہوں، اور قوم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اپنے نمائندے اچھے چنیں جو دین کو جانتے ہو، جو دین کو سمجھتے ہو، اخلاقیات جانتے ہو۔ اس کے ہمارے مذہب کی جس کی اسلام کی جو اخلاقیات ہیں ان کو جانتے ہو، جی اسلام کی اخلاقیات آپ دیکھیں نا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم، جی جی کہ یہ ہستیاں ایسی تھیں، ان کے لیے دنیا کی کوئی حقیقت نہیں تھی، کوئی حقیقت نہیں تھی، ان کو دیکھ کر لوگ زہد سیکھتے تھے۔ کوفہ کی بات ہے، یہ ابن عساکر نے اس روایت کو ذکر کیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ مال جمع کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ حسن نے کچھ مال جمع کیا ہے لوگوں کو بانٹنے کے لیے، دیکھیے لوگوں کو بانٹنے کے لیے، ہم تو مال جمع کرتے اپنی ذات کے لیے، یہ مال جمع کر رہے ہیں لوگوں میں بانٹنے کے لیے۔ لوگ بہت جمع ہو گئے، مسجد بھر گئی، حضرت تشریف لائے، آپ فرمائے انما جماعت للفقراء، یہ مال میں نے غریبوں کے لیے جمع کیا ہے، فقیروں کے لیے جمع کیا۔ روایت میں آتا ہے نصف لوگ، آدھے لوگ اٹھ کر چلے گئے کہ ہم تو فقیر نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم تو فقیر نہیں۔ اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہستیاں ان کے نزدیک اپنی ذات نہیں تھی، لوگوں کا مفاد تھا۔ یہاں تو ماشاءاللہ زکوٰۃ کے پیسے کھا جاتے ہیں، تو آدھے لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ اس سے ایک یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں کہ ان دنوں جب ان بزرگان اسلام کی حکومت تھی، لوگ کتنے خوشحال تھے اور لوگوں میں لالچ نہیں تھا، ورنہ کہتے بیٹھے رہتے کہ جی کیا مال تو آ رہا آنے دو۔ تو یہ ہمارے جو ممبران اسمبلی ہیں، ان میں دنیاوی لالچ، ذاتی مفاد، ملکی مفاد کا زیادہ مقدم ہے، اسی لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو آج ہمارے لیے یہ بہت تنبیہ کی بات ہے، بہت یعنی کہ سبق آمیز بات ہے کہ ہم سمجھے جب آئندہ الیکشن آئے ہم ان لوگوں کو منتخب کریں جو لوگ ہمارے صحیح نمائندہ ہوں، اسلام کے نمائندہ ہوں، جب اسلامی اخلاقیات ہوں۔ جب اسلامی اخلاقیات نہیں ہوں گے، اپنی ذاتی مفادات کے لیے کام کریں گے تو ان کے لیے اصول اور قاعدے کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ اکبر۔ شاہ صاحب یہ آپ باتیں سن رہے ہیں، اس دن امین شہری صاحب نے ہمیں وہ جو بات بتائی تھی 2006-07 کی، جس میں 21 ارب روپیہ تھا، 21 ارب بھی تھا نا شہری صاحب؟ بسم اللہ جی، الرحمن الرحیم۔ اور زکوٰۃ کے پیسے تھے وہ 2006 میں، جب تو 2006 میں ڈالر کتنے کا تھا؟ ہاں مشرف گورنمنٹ تھی، ڈالر جو ہے نا وہ 47-48 کا تھا، 46۔ آج 182 کا ہے، تو اس حساب سے آپ 21 ارب لگا لیں، آج کے کتنے ہو گئے؟ ابھی تو ہمارے تمام پاکستانی جتنے بھی سیاسی تنظیموں کے عہدیداران ہیں، تمام اداروں کو متحد ہو کر فلسطین پہ بات کرنی ہے۔ ہمارے تمام اداروں کے جو جہاز میں سفر کیا آپ نے؟ ان کو جمع، جی جی، جہاز میں جب سفر کرتے ہیں تو وہ پہلی ایک چیز بتاتے ہیں کہ اگر کہیں ٹربولنس زیادہ ہو جائے تو آکسیجن ماسک گرے گا، تو آپ نے پہلے آکسیجن ماسک خود کو لگانا ہے، پھر ساتھ والے کو لگانا ہے۔ صحیح۔ حضرت ہم اصل میں ہم ان صحابہ کے چاہنے والوں میں جو خود تو ایک جنگ کے اندر وہ شہید ہو رہے تھے، الاتش اور پانی لایا جاتا تو کہتے تھے میرے ساتھ والے صحابی کو پانی پلائے۔ اصل میں اسلام ہمیں وہ درس دیتا ہے، ہم خود تو بھوکے مر جائیں گے، پاکستانی قوم وہ ایسا نہیں ہے، بھوک بھی برداشت کر لے گی، اپنے آپ کو مشکل میں بھی ڈال دے گی، بیچارے جیلوں میں بھی رہیں، قیدوں میں بھی رہیں، کرائے کے گھروں میں بھی رہیں، لیکن الحمدللہ پاکستانی قوم اتنی غیرت مند ہے کہ وہ اپنی عزت پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ رات سے نا مجھے کہہ رہے ہیں بھائی بہت بڑا جلسہ تھا، ہم تو آرام سے گھر پہنچ گئے، بہت بڑا جلسہ تھا، ہم تو آرام سے گھر پہنچ گئے، رات سے مجھے تانے دیے جا رہے ہیں۔ یہ مسئلہ یہ آپ کو دیکھنا چاہیے تھا نیوز آپ چینل۔ انڈسٹری کے اپنی انڈسٹری کے ہیرو ہیں، تو کسی بھی قوم انڈسٹری کا ہیرو وہ کسی تنظیم کا نہیں ہوتا، وہ کسی تحریک کا نہیں ہوتا، وہ پاکستان کا ہوتا۔ تو میں سب کو کہوں گا پہلے آپ اسلام کے بنیں اور پھر پاکستان، اسلام اور شاہ صاحب میں معذرت یہ آن ایئر میں بات بتا رہا ہوں، عمران خان صاحب کی حکومت میں ہماری انڈسٹری کے لیے 1 روپے کا کام نہیں ہوا، 1 روپے کا کام نہیں ہوا ہماری انڈسٹری کا، ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ملی پی ٹی آئی سے، ٹھیک ہے،
لیکن باقی جو حکومتیں رہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی تھی یا باقی اور کسی کی بھی تھی, اس میں ہمیں بہت سپورٹ دیا گیا. ہم یہ جو سارے ایکٹر اتنا دیوانہ وار خان صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ سے زیادہ اس ملک کی فکر. جی مفتی ابو محمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر آج ہمارا جو ٹاپک اور عنوان تھا وہ ہم محبت کے پھول اور خراج پیش کر رہے تھے. محسن کائنات, محسن امت, نواس رسول, جگر گوشہ بطول جناب حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفہ راشد حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. میں ایک واقعہ سنا کر تھوڑا سا آپ حضرات کا موڈ چینج کرنا چاہتا ہوں, چونکہ کافی دیر سے اسمبلی پہ بات ہو رہی ہے, اس پر بھی بات کریں گے. علامہ مظفر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی, اس کا نام ہے محبت کے پھول, اور وہ اہل بیت اعظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر لکھی گئی ہے. اس میں ایک واقعہ کوٹ کرتے ہیں کہ جب حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل چھوٹے بچے تھے تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس حال میں دیکھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی کو, میں مفتی حنیف قریشی صاحب کی توجہ چاہوں گا, دونوں بچوں کو, حضرت حسن بن علی کو دونوں ہاتھوں سے یوں اٹھایا ہوا ہے, اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نکالتے ہیں, اور آپ کی زبان کا رنگ بالکل ایسا ہے جیسے گلاب کے پھولوں کی پتیوں کا رنگ ہوتا ہے, نرم و نازک پتیوں کا. اور بار بار آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی زبان کو نکالتے اور اندر کرتے ہیں تو حضرت حسن بن علی کہہ لگا کے ہنستے ہیں, ایک مرتبہ, دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ. اور اس پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود اتنا خوش ہوئے, اتنا مسکرائے کہ تاجدار صداقت جناب سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ مجھے پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اندر جو جبڑے ہیں وہ نظر آئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے, اور یہ وقوع اتنی دیر چلتا رہا کہ حضور پسینے میں شرابور ہو گئے, لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کھلانا تھا, ان کی جو خوشی تھی, اس سے بس نہیں کیا. فرمایا یا رسول اللہ مجھے دے دیجئے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسن نے پکڑا دیا, اور پکڑانے کے بعد آپ جس طرح آج میں سے محبت دے رہا ہوں, قیامت تک جو اس سے محبت کا اظہار کرے گا اس محبت کا بدلہ قیامت کے دن اللہ واپس عطا کرے گا. ابھی آپ نے اسمبلی کی بات کی, ہماری اسمبلیوں میں جو کچھ ہو رہا ہے, کہنے کو آج ہر بندہ حسنی ہے, حسینی ہے, مگر معذرت کے ساتھ بہت تلخ جملہ میں عرض کر رہا ہوں, کردار سے اب دنیا میں بندہ پہچانا جائے گا کہ یہ حسنی ہے یا حسینی ہے. یزید اب ایک کردار کا نام ہے, ابن ملجم اب کردار کا نام ہے, مروان عبید اللہ ابن زیاد اب ایک کردار کا نام ہے. یہ جتنے لوگ ہیں ان سے پوچھیں اسمبلیوں میں جنہوں نے جو کچھ کیا, یہ جو روزانہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ہم دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں, ماں بہن کو یاد کرتے ہیں, بازو توڑتے ہیں, کیا حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تعلیمات ہیں؟ ان کی زندگی میں کہیں ہمیں گالی ملتی ہے؟ جن لوگوں کو ہم نے ووٹ دے کر چناؤ کر کے اس لیے بھیجا تھا کہ 70 سال بعد یہ اسمبلیاں کشمیر کا فیصلہ کرتی, یہ اسمبلیاں فلسطین کی بات کرتی, یہ سیریا کی بات کرتی, یہ پوری دنیا میں عالمی قیادت کی بات کرتی, وہاں عالم 70 سال بعد بھی یہ ہے, اخلاقی گراؤٹ اس حد تک گر چکی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر لوٹے پھینکتے ہوئے انہیں فرصت نہیں ملتی. تو یہ آج بھی ہماری قوم کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ووٹ دیتے وقت چناؤ کر لیں. ووٹ دیتے وقت آپ کو وہی بات ہے, ووٹ دیتے وقت آپ کو کھمبا نظر آ جاتا ہے, کنواں نظر آ جاتا ہے, بجلی کے وائر نظر آ جاتے ہیں, اپنی بجلی کا میٹر نظر آ جاتا ہے, گیس کا میٹر نظر آ جاتا ہے, لیکن پاکستان اور اسلام اور ناموس رسالت, ناموس صحابہ اکرام, ناموس اہل بیت, یہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی. تو ووٹ دیتے وقت آپ چناؤ کریں کہ آپ کس کا چناؤ کر رہے ہیں, کس کو ووٹ دے رہے ہیں. تو میں آخر میں, چونکہ وقت مختصر ہے, میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا اپنی جانب سے کہ جتنی گفتگو ہوئی آج ہم سب مل کر یہاں بیٹھ کر اپنی زندگی میں اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت کو,
آپ کی نسبت کو، آپ کے فہم کو، آپ کی فراست کو، آپ کے تدبر کو، آپ کی حکومت کو، آپ کی سوشل خدمات کو، آپ کے عقائد کو، آپ کی عبادات کو، آپ کے معاملات کو، آپ کی ریاضت کو، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے کردار کو، آپ کی حکومت کو، آپ کی خلافت کو، آپ کی شہادت کو ہم سب کی طرف سے کروڑوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نوید بھائی، اب ظاہر سی بات ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سم اپ کریں سارا جو سلسلہ ہے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کی خاطر وقت کی تند ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کے سیاست کاروں کا فسو ان کے لیے فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ فیصل قریشی صاحب، یہاں بہت ساری گفتگو ہوئی، سیدنا حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی کلام ہوا، اور پھر جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، ظاہر ہے کہ ہم کبوتر تو ہیں نہیں کہ بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں، تو حالات سے بے خبر رہا بھی نہیں جا سکتا، اور جو کچھ ہو رہا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بچے پوچھ رہے ہیں، سب بچے یہی پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کبھی قومی اسمبلی میں، کبھی صوبائی اسمبلی میں، یہ لوگ جب ہمارے سڑکوں پہ، کبھی سڑکوں پر، یہ لوگ جب ہمارے گھروں میں آتے ہیں، ظاہر ہے کہ جو اس وقت پریزیڈنٹ ہیں وہ ہمارے حلقے سے ہیں، تو وہ کئی دفعہ ہمارے پاس بھی چل کے آئے، ہمارے مدرسے میں بھی آئے، سب جگہوں پر بھی آئے، ہم ان کو بڑی عزت سے ملے، ان کو چائے بھی پیش کی۔ تو اسی طرح جتنے لوگ بھی ہیں، مفتی صاحب کے حلقے کے لوگ ہیں، ان کے پاس آتے ہیں، یہ نمائندہ شخصیات ہیں، ہم ان کو عزت دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے بچے ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ جن کو کل آپ نے گھر پر عزت دی تھی، چائے پیش کی تھی، وہ تو بڑے ادب سے بات کر رہے تھے، لیکن جب وہ اس منصب پر پہنچ گئے جس کے لیے وہ کوشش کر رہے تھے، تو اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی جب وہ بات کرتے ہیں تو بات سے پھر جاتے ہیں، تو یہ بھی بچوں پر چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور پھر گالم گلوچ، آپ اندازہ لگائیے، ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ موجودہ سیاست سے ہم توبہ کرتے ہیں، اس لیے کہ اس سیاست میں، اس نظام میں رہ کر آپ مطلب کسی گندے تالاب میں چھلانگ لگا کے چاہیں کہ میں پاک ہو جاؤں تو کیسے پاک ہوں گے؟ یہ جو موجودہ سیاسی نظام ہے، اس میں بہتری کی گنجائش ہے، بہتری آنی چاہیے، لیکن یہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی کسی کو گالم گلوچ کہہ رہا ہے، بات بات پر غدار کہا جا رہا ہے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے غدار کی سزا کیا ہے، یعنی اس کو سولی پہ لٹکایا جائے، آئین کا آرٹیکل 6 پڑھا جائے۔ آپ ان کو غدار کہہ رہے ہیں، آپ ان کو جو ہے نا وہ گالم گلوچ کر رہے ہیں، کوئی کس طرح سے، کوئی کسی کو ڈیزل کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو کیا کہہ رہا ہے۔ یہ نظام نہیں ہونا چاہیے اور یہ انداز نہیں ہونا چاہیے ملک میں۔ قرآن مجید فرقان حمید بڑی وضاحت کے ساتھ کہتا ہے کہ برے لقب کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، بلکہ آقا علیہ السلام اس سے آگے بڑھ کر جو بات ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے، ان کے جھوٹے جو معبود ہیں ان کو گالی نہ دو، جب تم ان کو گالی دو گے وہ تمہارے سچے رب کو برا کہیں گے۔ تو اب اسلام کی تعلیم ہم نے کہاں اٹھا کر رکھ دی؟ یہی وجہ ہے کہ اب ریاست میں بات یہ ہو رہی ہے کہ جناب ان لوگوں کو ذرا دور کریں۔ کیوں اب ٹی وی چینلز پر مذہبی پروگرام کم ہو رہے ہیں؟ بول چینل کو تو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ یہاں بیٹھ کر ہم قوم کی تربیت کرتے ہیں۔ ابھی یہاں بیٹھ کر بچوں سے سورہ اخلاص سنی گئی، ان سے کلمے سنے گئے، اور یہ جب پیغام گھروں میں بچوں تک جائے گا تو وہ بچے کہیں گے کہ ہمیں بھی یہ شوق ہونا چاہیے، ہم بھی کلمہ طیبہ پڑھیں، ہم بھی سورہ اخلاص پڑھیں۔ حال یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں جو لوگ کسی کو غدار قرار دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو آئین کا ماہر کہتے ہیں، تمام ٹی وی چینلز ان کو بیپر پر لیتے ہیں جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہ جناب ایڈوکیٹ صاحب، آپ جناب بیرسٹر صاحب، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ وہی بیرسٹر جب سورہ اخلاص پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اسے سورہ اخلاص نہیں آتی۔ یہ کیا ہے؟ سورہ کوثر کی تلاوت نہیں آتی۔ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ اور وہ ہمیں بھاشن دے رہے ہیں گھنٹوں کہ جناب یوں چلیں اور یوں چلیں، اور جب اپنی ان کی باری آتی ہے، جیسے ابھی یہاں پہ ذکر ہوا، کل پنجاب اسمبلی میں کیا ہوا؟ ایک ایم پی اے، ابھی میرے پاس ویڈیو آئی ہے، میں نام نہیں لیتا، وہ پولیس والوں کو کود کود کے لاتے مار رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ آگے اور عورتیں کھڑی ہوئی ہیں۔ ہمارا معاشرہ وہ ہے جس میں ہم آپ سب یہاں بیٹھ کے، ہم نے بھی عورتوں کے حقوق پر بات کی، بلکہ ہم نے تیسری جنس کے حقوق پر بات کی ہے کہ ان کا بھی ایک اکرام ہے، ان کی بھی عزت ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ وہاں عورتیں کھڑی ہیں جو براہ راست الیکشن لڑ کے یا مخصوص نشستوں پر وہاں پہنچی ہیں،
ان کے دوپٹوں کو کھینچا جا رہا ہے. یہ تو پھر یزیدی نظام ہے. اپنے آپ کو حسینی کیوں کہتے ہو؟ یہ کل کی اسمبلی میں ہوا ہے جناب. ایک طرف ڈپٹی اسپیکر کو مارا جا رہا ہے, دوسری طرف جو اسپیکر ہے اس کو مارا جا رہا ہے, زخمی کیا جا رہا ہے. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ قوم کو انارکی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. 1958 میں جب ایسٹ پاکستان میں اسپیکر کے اوپر حملہ ہوا, وہ اسپیکر وہیں پر مر گیا تو پاکستان دو لخت ہو گیا. میں سیاستدانوں سے ہاتھ جوڑ کر یہ کہتا ہوں, خدا را اپنا اس ملک کا اور ملک کی جو یکجہتی ہے اس کو قائم رکھتے ہوئے, یونٹی کو قائم رکھتے ہوئے ملک کے لیے سوچے اپنی ذات سے بالا تر ہو کر. اگر خدا بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.